حسن بن سہل کہتا ہے کہ میں ایک دن یحییٰ بن خالد برمکی کے پاس گیا تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس دوران میں لوگ اس کے پاس اپنی درخواستیں لے کر آتے رہے اور وہ ان پر احکام جاری کرتا رہا۔ احمد بن ابی خالد احول بھی ایک درخواست لے کر آیا۔ یحییٰ نے اس کی درخواست پر مناسب احکام جاری کیے اور اپنے بیٹے فضل سے کہا، میری اور اس جوان کے باپ کی ایک پر لطف داستان ہے، جب میں فارغ ہو جاؤں تو تم مجھے یاد دلانا، میں تمہیں وہ خوبصورت واقعہ سناؤں گا۔ جب یحییٰ بن خالد برمکی حکومتی امور سے فارغ ہوا تو فضل نے اسے یاد دہانی کرائی تو یحییٰ نے کہا، اے فرزند، جب مہدی عباسی کے دور حکومت میں اپنے خاندان کو لے کر میں بغداد آیا تھا تو اس وقت میں سخت فقر و تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ ایک دن مجھے میرے اہل خانہ نے بتایا کہ ہم نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا اور شرم کے مارے ہم نے آپ کو بھی نہیں بتایا۔ یہ سنتے ہی میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اہل خانہ کی بھوک مٹانے کا سامان کہاں سے پیدا کروں۔ میرے ذہن میں ایک نئے تولیے کا خیال آیا اور پوچھا کہ گھر میں ایک نیا تولیہ تھا، اگر موجود ہو تو مجھے دے دو۔ گھر والوں نے مجھے تولیہ دیا۔ میں نے 17 درہم میں وہ تولیہ فروخت کیا اور اس سے خورد و نوش کا معمولی سا سامان خریدا۔ دوسرے دن میں اسی جوان کے والد کے دروازے پر گیا۔ وہ اس وقت وزیر تھا اور میرا شناسا تھا۔ جب میں وزیر کے دروازے پر پہنچا تو پہلے ہی وہاں ایک ہجوم جمع تھا۔ بالآخر وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر دروازے پر پہنچا۔ مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا، آپ میرا حال پوچھ کر کیا کریں گے؟ میری حالت یہ ہے کہ میں نے 17 درہم کا تولیہ بیچ کر کھانا کھایا ہے۔ میری بات سن کر وزیر نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ میں گھر آیا اور اپنے خاندان والوں کو اس دن کی آپ بیتی سنائی۔ میرے خاندان کے افراد نے کہا، تو نے اپنی غربت کا اظہار کر کے اچھا نہیں کیا، تو وزیر کی نگاہوں سے گر گیا ہے، وہ آئندہ تجھ سے مراسم نہیں رکھے گا۔ دوسرے دن میں خلیفہ کے دربار میں گیا۔ وہاں ایک شخص نے کہا، وزیر نے تمہارے متعلق پوچھا ہے اور میری یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ میں تمہیں جہاں دیکھوں وزیر کے پاس لے چلوں۔ اب کچھ دیر تم یہاں ٹھہرو، میں تمہیں لے جاؤں۔ چنانچہ کچھ دیر بعد وہ شخص میرے لیے ایک گھوڑا لے آیا۔ میں اس پر سوار ہو کر وزیر کے پاس گیا۔ وزیر نے نوکر کو کہہ کر چند افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میں نے تمہارے ہاتھ غلہ فروخت کیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ اس غلہ میں ایک شخص میری طرف سے تمہارا شریک ہوگا، اسے دیکھ لو، یہ شخص تمہارا شریک ہے۔ پھر وزیر نے کہا، اب تم اس کے ساتھ جاؤ۔ میں ان تاجروں کے ہمراہ باہر آیا تو انہوں نے کہا، بھائی، تو ہمارا شریک ہے، لیکن تجھے بہت سے ملازمین اور سواریوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر تو ہمارے کہنے پر عمل کرے گا تو ہر مصیبت سے آزاد ہوگا۔ ہم تجھ سے تیرا حصہ خریدنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، بہتر ہے، لیکن تم مجھے میرے حصہ کی کتنی رقم دو گے؟ تاجروں نے کہا، ہم تجھے 1,00,000 درہم دیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ تو تھوڑی ہے۔ آخر کار تاجروں نے مجھے 3,00,000 درہم کی پیشکش کی جو میں نے قبول کر لی اور کہا، شرط یہ ہے کہ رقم کی ادائیگی وزیر کی موجودگی میں ہوگی۔ میں وزیر کے پاس آیا اور اسے کہا، مجھے 3,00,000 درہم مل رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وزیر نے کہا، بہتر ہے۔ پھر وزیر نے انہیں بلا کر رقم لانے کا حکم دیا۔ تاجروں نے مجھے 3,00,000 درہم دیے۔ وزیر نے تمام رقم میرے حوالے کی اور کہا، جاؤ، اس سے گھر کا نان و نفقہ چلاؤ، میں عنقریب تمہارے دربار میں بھی کوئی عہدہ دلاؤں گا، تمہیں دربار میں بھی کوئی عہدہ دلاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد وزیر کی سفارش سے مجھے عہدہ ملا اور میں اپنی صلاحیت اور قابلیت سے آج اس مقام پر
پہنچ گیا ہوں جہاں تم مجھے اس وقت دیکھ رہے ہو، اور میں اس منصب پر اب فائز ہوں۔